اے سرسبز و شاداب زمین میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والوں، اے شیریں اور میٹھی دنیا کے ناز و نعم میں منہمک رہنے والوں، اے رنگین اور دل فریب دنیا کے سراب میں جذب رہنے والوں، اے دار بقا کو چھوڑ کر دار فنا کا تعاقب کرنے والوں۔ قریب ہم ایک کٹھن گھاٹی موت سے گزر کر ایک طویل وادی پرخطر کا سفر اختیار کرنے والے ہیں۔ اس وادی پرخطر میں سیاہ رات جیسی تاریکی ہوگی، نہ سورج کی کرنیں ہوں گی، نہ چاند کی چاندنی ہوگی، نہ ستاروں کی لو ہوگی، نہ قمقموں کا نور ہوگا، نہ چراغوں کی روشنی ہوگی۔ اس وادی پرخطر میں دشت ویرا جیسی ویرانی ہوگی، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ کوئی غم خوار ہوگا، نہ کوئی غم گسار ہوگا۔ صدارتوں اور وزارتوں کے بلند و بالا ایوان کا رعب و دبدبہ نہیں ہوگا، پولیس کے عہدوں اور تمغوں کا فخر اور غرور نہیں ہوگا، فوج کے اعزازات اور اسٹارز کا جاہ و جلال نہیں ہوگا، اعلیٰ سرکاری مناصب کا رعب و دبدبہ بھی نہیں ہوگا، وسیع و عریض جاگیرداروں کی جاگیروں کا رعب و دبدبہ بھی نہیں ہوگا۔ اس وادی پرخطر میں موذی درندوں جیسی وحشت ہوگی۔ اے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، وہ بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات غور سے سنو۔ سرکار کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سرکار کریم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ کوئی اور نہیں دیکھی۔ اے دل و دماغ رکھنے والوں، اے ہوش اور گوش رکھنے والوں، سنو، بے بسی اور بے کسی کے اس سفر پرخطر میں ایمان اور نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، نوافل، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، عدل و انصاف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی زاد سفر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، موت کی تکلیف بڑی شدید ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے وقت اضطراب کی اس کیفیت میں تھے کہ بے چینی سے آپ کا یہ عالم تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ تھا جس میں بار بار آپ ہاتھ مبارک ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے، کبھی چادر اپنے چہرے پر ڈالتے، کبھی چادر اپنے چہرے سے ہٹا لیتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پوچھتے اور فرماتے جاتے، سبحان اللہ ان للموت لسکرات، سبحان اللہ، بے شک موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی تکلیف کو برا نہیں سمجھتی۔ فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں اکثر کہا کرتے تھے، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جن کے احوال موت کے وقت درست ہوتے ہیں مگر وہ موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب خود موت کے کنارے پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ان کی بات یاد دلائی تو حضرت عمر بن عاص نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے، موت کی تکلیف ناقابل بیان ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پھنس رہا ہوں، میری گردن پر جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہوا ہے، میرے پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں، بس ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مومن اور کافر کی موت کی الگ الگ کیفیت اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے جنت سے معطر سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں
اور آ کر مومن آدمی کو سلام کہتے ہیں۔ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ اے پاک روح، خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ کی رحمتیں اور جنتیں ہیں۔ یہ خوشخبری سن کر مومن آدمی کے دل میں اللہ کے پاس جانے کی زبردست خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے کا منہ کھولنے سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ فرشتے روح قبض کرنے کے بعد اسے خوشبودار سفید ریشمی کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس وقت مومن آدمی کی روح سے اس قدر تیز مشک کی خوشبو آتی ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اسے محسوس کر لیتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کسی مومن آدمی کی روح اوپر آ رہی ہے۔ فرشتے آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو آسمان اول کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون پاک روح ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ آسمان کے فرشتے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس طرح یکے بعد دیگرے وہ تمام آسمانوں کو کراس کرتی ہوئی 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے میرے اس بندے کا نام علیین یعنی بلند مرتبہ والے لوگوں کی فہرست میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں سوال و جواب کے لیے دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے کلپ میں قبر میں روح لوٹانے کے بعد منکر نکیر کے حوالے سے اور قبر کے احوال کے حوالے سے ذکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔